امریکہ میں موجود ایک ایسا گھر جس میں رہنے والے 8 افراد کو رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران بے دردی سے ان کی گردنیں کاٹ کر مار دیا گیا تھا، جن میں 6 بچے بھی شامل تھے جن کی عمر صرف 10 سے 12 سال کے درمیان بتائی گئی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو اس گھر سے کلہاڑی یعنی ایکس بھی ملی تھی جس سے ان سب کا مرڈر کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ گھر آج بھی ولیسکا ایکس مرڈر ہاؤس کے نام سے بہت مشہور ہے اور اسے امریکہ کے ہانٹڈ گھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جس پر بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں اور بہت سارے پیرانارمل ایکسپرٹس بھی اس گھر میں انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں۔ 9 جون سن 1912 کا ایک دن تھا۔ ایک گھر جسے ولیسکا ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر میں ایک فیملی جوزف، سارہ اور ان کے 4 بچے رہتے تھے جن کی عمر صرف 5 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ ان کے گھر 2 مہمان لڑکیاں لیسا اور اینا بھی آتی ہیں، جن میں سے ایک کی عمر 8 سال اور دوسری کی 12 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ دونوں بھی اسی گھر میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اگلے دن 10 جون کی صبح 7 بجے کا ٹائم تھا۔ ساتھ والے گھر میں رہنے والی ایک عورت جس کا نام میری تھا، وہ نوٹس کرتی ہے کہ آج صبح ولیسکا ہاؤس میں سے کوئی بھی چرچ جانے کے لیے نہیں آیا۔ میری ان کے گھر جا کر ڈور نوک کرتی ہے۔ جب کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر دروازہ اندر سے لاک ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھول پاتی۔ پھر میری ان کی ونڈو کی طرف جاتی ہے اور آوازیں لگانے لگتی ہے، مگر پھر سے ناکام ہو جاتی ہے۔ اس گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر جوزف کا بھائی روس بھی رہتا تھا۔ میری اسے کال کر کے بلا لیتی ہے۔ جب روس آ جاتا ہے تو وہ بھی دروازے کو لوک پاتا ہے اور اس گھر کی دوسری چابی سے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ روس سب سے پہلے گیسٹ بیڈ روم میں داخل ہوتا ہے جو کہ بلڈ سے بھرا ہوتا ہے، اور وہاں پر اسے 2 مہمان لڑکیاں اینا اور لینا کی لاش دکھائی دیتی ہے جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ روس ڈر جاتا ہے اور فوراً ہی ٹاؤن کے پولیس آفیسر کو بھی کال کر کے بلا لیتا ہے۔ جب آفیسر آ جاتا ہے تو انویسٹیگیشن کے دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قاتل 3 بجے کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوا تھا اور اس نے سوتے وقت سب سے پہلے جوزف پر حملہ کیا تھا اور اس کا سر کاٹ دیا تھا، جس سے اس کی بیوی کی آنکھ کھلنے پر اس کی گردن پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ زخم جوزف کی ڈیڈ باڈی پر تھے اور اس کی آنکھیں بھی غائب تھیں۔ ان کا پورا روم خون سے بھرا ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک منظر تھا۔ اس کے بعد وہ قاتل بچوں کی طرف بڑھتا ہے اور جوزف کے 4 بچوں کو بھی بے دردی سے مار دیتا ہے، اور پھر وہ گیسٹ روم میں جا کر ان 2 مہمان لڑکیوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق ان میں سے جس کا نام لیسا تھا، وہ مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 12 سال ہونے کے باوجود وہ قاتل اس کو بے دردی سے مار دیتا ہے۔ آفیسر کو گیسٹ روم میں سے ایک ایکس یعنی کلہاڑی بھی ملتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان سب پر اسی سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس مرڈر کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے اور اس گھر کی ہسٹری سننے کے بعد کوئی بھی اس میں رہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس مرڈر کے 5 سال بعد آخرکار پولیس اس سیریل کلر کو پکڑ لیتی ہے جس کا نام ہنری لی تھا۔ اس نے اس مرڈر کے بعد اپنی مدر اور گرینڈ مدر کو بھی اسی طرح مارا تھا اور ایک ایکس یعنی کلہاڑی کا استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے پولیس اسے ایکس کلر کے نام سے پکارتی تھی۔ ہنری لی کے مطابق اس نے یہ سب جارج کیلی کے حکم پر کیا تھا، جو جارج کا دوست تھا، مگر اس کے جارج کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ اس ٹاؤن میں رہنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 8 افراد کی روحیں آج بھی اسی گھر میں موجود ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور ان کے گھر سے خود بخود بچوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی اس گھر میں کوئی بھی رہنے کو تیار نہیں ہے، اور اس گھر پر بہت ساری موویز بھی بن چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دی ایکس مرڈرز آف ولیسکا بھی ہے۔